السلام علیکم. ہم سے سوال پوچھا گیا ہے، سب کہتے ہیں گرو آپ کے اندر ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ سب کہتے ہیں تو کہتے رہے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا کہ گرو آپ کے اندر ہے. مجھے یہ بتائیے، گرو آپ کے اندر تھا یا ہے تو اس نے الگ بھی آپ کو سکھائی اندر سے کہ آپ کو کسی نے باہر سے سکھائی ہے؟ اور چاہے وہ کتنی بڑی عظیم ہستی تھی، وہ دنیا سے چلے گی، اس نے سکھائی یا موجودہ آپ کے ماں باپ نے سکھائی ہے؟ ماں باپ کہہ لیں، روحانی ٹیچر کہہ لیں، استاد کہہ لیں، وہ زندہ استاد نے آپ کو ایسے سکھایا تھا یا کسی گزرے ہوئے بندے نے آپ کو یہ سکھایا تھا شروع میں؟ بتائیں مجھے. پرابلم کیا ہے کہ سوسائٹی میں یہ جب ہم انسان رہتے ہیں، یہاں پر ہر انسان کا الگ الگ نظریہ ہے، الگ الگ خیال ہے، اور ایسے ہی کام چل رہا ہے. جو کسی کا سیکھنے کو دل کرتا ہے اس کو کچھ 100 طرح کے بہانے بنا دی جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خود سے ہی فرض کرتے ہیں کہ ہمیں اب فیض مل گیا. کسی نے دماڑ ڈال لی ہے تو اس کو فیض مل گیا، کسی نے لنگر کھا لیا تو کہتا ہے مجھے فیض مل گیا. اب کیا کہہ سکتے ہیں اس معاملے میں؟ اب پرابلم تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ فیض ہے کیا، کہ فیض کون سی بلا ہے جو کسی کو ملنی ہوتی ہے. یہ کیا ہے فیض؟ ویسے آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ فیض؟ کیا ملا ہے آپ کو فیض؟ تو آگے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھتے جائیں گے کہ یہ چیز ہے کیا. گرو آپ کے اندر ہونے کے باوجود بھی آپ کسی زندہ انسان کے محتاج ہیں کسی چیز کو سیکھنے کے لیے. ابھی آپ کے سامنے گاڑی ہو یا میرے سامنے گاڑی ہو، مجھے یہ علم نہیں ہے گاڑی کے بارے میں، تو میں کیا اس کو ٹھیک کروں گا؟ وہ غلط ہو تو مجھے کیا سمجھ آنی. لیکن جو اگر میں کسی کاریگر سے سیکھوں، آپ کسی کاریگر سے سمجھے تو آپ کو سمجھ آ جانی کیسے کرنا ہے اس کو. یہ پرابلم آیا اس کو، ہم ماسٹر بن جائیں گے. یہاں پر گرو دو طرح سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. یہ جو آپ نے گرو کی بات کہی ہے، یہاں تو اگر مراد ہے کہ سیکھنے کی صلاحیت، تو یس آئی ایم ایگری کہ ہر انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے. اگر وہ چاہتا ہے تو ہر انسان سیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن گرو سے مراد یہ ہے کہ وہ اندر سے ہی آپ کو کہیں سے کوئی علم آ جائے گا، یہ بات تو جو ہے نا وہ غلط ہے. اس بات سے میں ڈس ایگری ہوں. یہاں پر ہمیشہ زندہ اور روحانی استاد کی ضرورت ہے. جیسے بار بار کہا ہے میں نے، اللہ پہ سیکھنے کے لیے آپ کو زندہ استاد کی ضرورت ہے، تو روحانی علم آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ ابھی یہ جو میں نے عالموں کے آپ کو نام بتایا ہے، اکثریت کو تو شاید ان کے عالموں کے نام بھی نہ آتے ہیں. اور یہ جو لطائف میں کتنی مسٹیکس کی گئی ہیں اور عالمین کے ناموں میں بھی کتنی مسٹیک کی گئی ہیں، وہ کیوں مسٹیکس رہی ہیں؟ وہ انہوں نے اس علم کے اوپر تجربہ نہیں کیا، وہ تجرباتی طور پر اس علم سے گزرے نہیں، بس سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کر دیا. اور وہ آگے دور اتنا تیز نہیں تھا. ایک ٹیچر کی بات جب آگے پہنچتی تھی تو وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی تھی. شروع میں جب کاغذ بھی نہیں تھا تو جو ٹیچر تھے وہ تصویروں سے سمجھاتے تھے. وہ تصویریں جب آگے آگے گئیں تو لوگوں نے اس کو کہاں سے کیا بات سمجھ لیا، کیا سے کیا بات اس کو بنا لی. اب وہ روحانی استاد کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے تو کوشش کی، کبھی انہوں نے پتھروں کے ساتھ علم سکھانے کی کوشش کی، شکل بنا کے دکھانے کی کوشش کی، تو لوگوں نے آگے سے کچھ اور بنا لیا. تو ایسے ہی کام خراب ہوتا رہا. تو گرو آپ کے اندر بھی ہو یا نہ ہو، سوال یہ ہے کہ آپ زندہ انسان کے محتاج ہیں کسی چیز کو سیکھنے کے لیے. بارہا کہہ رہا ہوں اور سمجھ لیجئے، ریلیکس ہو کے بیٹھیے اور خود سے سوال کیجئے کہ آپ نے الف بے یا اے بی سی کہاں سے اور کیسے سیکھی؟ کیا یہ اے بی سی یا الف بے آپ کے اندر سے خود نکل آئی، یا کسی روحانی ہستی آپ کے سامنے آشکار ہوئی، یا کوئی بھی بڑی سے بڑی ہستی آپ کے سامنے آئی اس نے آپ کو سکھائی، یا کوئی زندہ انسان تھا جس کے پاس آپ گئے، اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر سکھایا، جو وہ کہتے ہیں ہمارے تو پنجابی میں کہتے ہیں پرنے ڈالنا. تو
یا لکھ کر دیا تھا، اس کے اوپر آپ کاپی کرتے رہے، بار بار کچا پکا غلط ملط ہوتا پھر وہ ٹھیک ہو گیا. ایسے سیکھا تھا یہاں کے بس خود سے سیکھ لیا تھا. خود سے غور کیا کریں تاکہ آپ بات سمجھ سکیں. امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھے تو دوبارہ پوچھ سکیں. آپ کو ایک دوسرے زاویے سے سمجھیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک مٹی کا جسم ہے اور دوسری روح ہے ہماری، جبکہ اصل روح ہے. روح اگر کوئی کام ہم سے کرواتی ہے، ہمیں انرجی دیتی ہے تو ہم کام کرتے ہیں، وگرنہ نہیں. روح کا اپنا شعور اس مٹی کے جسم کے علاوہ بھی ہے، اور روح کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں. لیکن جب روح اس مٹی کے جسم میں آ گئی ہے، آپ اس عالم نسوت میں آ گئے ہیں، اس عالم اسفل سافلین میں آ گئے ہیں. یہاں آپ کو حقیقی ہدایت چاہیے. آپ کو ایسا شخص چاہیے جس کا سلسلہ مکمل ہو، جو کسی بھی طرح اپنے آپ کو اس ہدایت سے الگ نہ کر سکے، جس کے سلسلہ کی چین، جس کے سلسلہ کی لڑی ٹوٹے نہیں، جو خود ان منازل سے گزر چکا ہو. روح آپ کے اندر ہے، انرجیز آپ کے اندر ہیں، شعور آپ کے اندر ہے، لیکن آپ پر وہ تب ظاہر ہوں گے، آپ ان کو تب اپنے آپ پر ڈی کوڈ کریں گے جب آپ کی کوئی رہنمائی کرے. اور صرف زندہ قائم مقام ٹیچر آپ کو یہ سمجھا سکتا ہے. اس کی بار بار میں نے آگے آپ کو مثال دی ہے کہ الف بے جب آپ کسی اور سے نہیں سیکھ سکے، کسی بھی گزرے ہوئے شخص سے نہیں سیکھ سکے، اور الف بے خود بخود آپ کے اندر نہیں آئی ہے، آپ کو کسی نے سمجھائی ہے، تو جو روحانی علم ہے، جو آپ کی روح کا علم ہے، وہ بھی آپ کو کون سکھائے گا یا کون سکھا سکتا ہے؟ جس ٹیچر کو، جس استاد کو وہ علم پہلے خود آتا ہو، تبھی آپ کو سکھائے گا. اس لیے ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ اس کامل استاد کو ڈھونڈے. صرف خالی دمالوں پر اور لنگروں پر نہ رہے، انسان حقیقی انسان کو ڈھونڈے جو اس انسان کی رہنمائی اس حقیقی علم تک کرے. اگر ہم اپنی روح کی انرجیز کو لینا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی روح میں موجود علم کو بھی لینا چاہتے ہیں، تو وہاں اس کے لیے بھی ہمیں کسی موجودہ زندہ انسان کی ضرورت ہے جو بالکل ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں صحیح راستے پر چلا سکے. اگر آپ کہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو کبھی بھی آپ پر خود بخود کوئی علم آشکار نہیں ہوتا. ہر ایک کو محنت کرنی پڑی ہے. ہاں، اگر آپ کو طریقہ آ جائے اور آپ اس قابل ہوتے جائیں تو پھر کامیابی ممکن ہوگی. لیکن ایک ایسا انسان ضرور چاہیے، ایک ایسا ٹیچر ضرور چاہیے جو ہماری مدد اور رہنمائی کرے. امید ہے آپ کو جو آپ کی پوری سمجھ آئی ہوگی. نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں.